اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات محمد وآل محمد عجل فرجہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل وهو رب العرش العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج میں جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گی وہ فلسفہ بعثت کیا ہے، فلسفہ بعثت رسول خدا کیا ہے. ہمارے پاس رسول کی شان میں جو سب سے زیادہ چیز پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. لوگ اس پر غور کرتے ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ سونا آیا کس لیے آیا، آخر سونے کے آنے کا مقصد کیا ہے، رسول کے آنے کا ہدف کیا ہے. اس لیے جو میرا آبجیکٹیو ہے، میرا جو تھیم ہے، میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے، سونے کے آنے کا مقصد کیا ہے، فلسفہ بعثت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل وهو رب العرش العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خدا فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً، لقد ضرور بضرور، حتماً، جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہارے نفسوں میں سے ہے، کہ جو تم انسانوں جیسا ہے. خدا فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہارے نفسوں میں سے ہے. اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو ہم انسانوں جیسا بنا کر بھیجا ہے. کیوں اگر ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ رسول خدا کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتا، کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتا یا کوئی آسمانی مخلوق بنا کر بھیجتا،
یا کوئی ایسی چیز بنا کر بیچتا کہ جو ہم انسانوں میں سے نہیں ہے، تو ہم نے اس کی بات کو سن لینا تھا، اس کی بات مان لینی تھی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہونا تھا، کنفیوژن یہ ہونی تھی کہ جب عمل کرنے کی باری آنی تھی، جب پریکٹیکل کرنے کی باری آنی تھی، جب میدان عمل میں اترنے کی باری آنی تھی، تو لوگوں نے قصیدے تو پڑھ لینے تھے لیکن رسول خدا کی بات پر عمل نہیں کرنا تھا، رسول خدا کی بات کو اگنور کرنا تھا، رسول خدا کی بات پر عمل نہیں کرنا تھا۔ جس طرح سے اگر پہاڑ کوئی ہمیں قرآن کا حکم دے دیتا تو ہم نے کہنا تھا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا تھا، عمل کرتے وقت ہمارے پاس بہانہ بن جانا تھا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو ہم انسانوں جیسا بنا کر بھیجا، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ رسول خدا کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتا، کوئی آسمانی مخلوق بنا کر بھیجتا، تو اس کا نقصان یہ ہونا تھا، سب سے پہلا نقصان یہ ہونا تھا کہ لوگوں نے رسول خدا کی بات پر عمل نہیں کرنا تھا، رسول خدا کی بات کو اگنور کرنا تھا، اور دوسرا نقصان کہ رسول خدا کو اپنا آئیڈیل نہیں ماننا تھا، رسول خدا کو اپنا اسوہ نہیں ماننا تھا، رسول خدا کی پیروی نہیں کرنی تھی، رسول خدا کی اتباع نہیں کرنی تھی۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ خدا فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ التَّوَكَّلُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرماتا۔ خدا فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس حتماً ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہارے نفسوں میں سے ہے۔ خدا فرماتا ہے عزیز علیہ، عزیز کہتے ہیں گراں کو، علیہ یعنی اس رسول پر۔ خدا فرماتا ہے عزیز علیہ کہ اس نبی پر بہت ہی گراں ہے، اس نبی پر دشوار ہے، اس نبی پر بہت تکلیف کی بات ہے، اس نبی پر بھاری بات ہے۔ کیا ہے بھاری بات؟ ما عنتم کہ جب وہ ہمیں مشکلات میں دیکھتا ہے، جب ہمیں مصیبتوں میں دیکھتا ہے، تب اس رسول پر بہت ہی گراں گزرتا ہے، اس رسول پر بہت ہی دشوار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو ہم انسانوں جیسا بنا کر بھیجا ہے، اور دوسری نعمت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو ہمارا غمخوار بنایا ہے، ہمارا غم سمجھنے والا بنایا ہے۔ جیسے امیر مینائی رسول خدا کے مزاج کو یوں بیان کرتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یعنی سارے جہاں کا درد ہمارے نبی کے جگر میں ہے۔ اسی طرح سے الطاف حسین حالی بھی رسول خدا کو مزاج کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا،
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صل محمد وعجل فرجہم۔ تو خدا فرماتا ہے لقد جاء، درود پڑھیں صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ خدا فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز علیہ، کہ اس نبی پر بہت ہی گراں ہے، ما انتم، کہ جب وہ مشکلات میں دیکھتا ہے، جب ہمیں مصیبتوں میں دیکھتا ہے تب اس رسول پر بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول خدا ہم سب کے راز کو جانتے ہیں، ہم سب کے راز سے آگاہ ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح سے آئمہ بھی ہمارے حالات کو جانتے ہیں، آئمہ بھی ہمارے راز سے آشنا ہے۔ جو لوگ آئمہ معصومین علیہ السلام کے روزے پڑھ گئے ہیں وہ یہ سلام پڑھتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ کہ جو امام رضا علیہ السلام کے روزے پڑھ گئے ہیں وہ یہ سلام پڑھتے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر لکھا ہوا ہے، وہ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ يَا مَوْلَايَ أَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ كَلَامِي وَتَرَوْنَ مَقَامِي وَتَعْرِفُونَ مَكَانِي وَتُرَدُّونَ سَلَامِي وَأَنَّكُمْ حُجَجُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ وَنِعْمَةَ السَّابِغَةُ فَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ۔ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ يَا مَوْلَايَ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے سید، اے حجت خدا، میں گواہی دیتی ہوں۔ کس بات کی گواہی دیتی ہوں؟ انکم تسمعون کلامی، کہ بے شک آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، وترون مقامی، اور آپ میرے حالات سے آشنا ہیں، وتعرفون مکانی، اور آپ میرے رہن سہن سے آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں، وتردون سلامی، اور آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی جب میں سلام کرتی ہوں تب آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وَأَنَّكُمْ حُجَجُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ، کیونکہ آپ اللہ کی مکمل حجت ہیں، آپ اللہ کی پوری حجت ہیں، وَنِعْمَةَ السَّابِغَةُ، اور آپ خدا کی پہلی نعمت ہیں، فَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ، بس آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا ذکر کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں میرا تذکرہ کیجئے۔ دعائے توسل میں ہم پڑھتے ہیں یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ ہم پڑھتے ہیں یا سیدنا و مولانا، کہ اے میرے مولا، اے میرے سید، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے حجت خدا، انا توجہنا واستشفعنا، کہ بے شک ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، واستشفعنا، اور آپ کی سفارش کے طلبگار ہیں۔ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ، اور ہم نے خدا کی بارگاہ میں آپ کو سفارشی وسیلہ بنایا ہے، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اور میں نے اپنی حاجات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، میں نے اپنی حاجات آپ کے قدموں میں رکھ دی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی ایرے غیرے سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی داتا کے سامنے سر نہیں جھکاتے؟ کیا وجہ ہے کہ
کہ ہم اپنی حاجات کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی حاجات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کیوں؟ کیونکہ یا وجیہن عند اللہ، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں آپ عزت والے ہیں. خدا کی بارگاہ میں آپ کے علاوہ کسی کی بھی عزت نہیں ہے، کوئی بھی عزت کے لائق نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں آپ دعا مانگیں گے تو خدا آپ کی دعا ضرور ضرور قبول کرے گا. اسی بات بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. خدا صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی پوری عمر پستی میں گزاری ہے، جنہوں نے اپنی پوری عمر لغزشوں میں گزاری ہے، تو خدا فرماتا ہے جاؤکا، تو اے حبیب ان گناہ گاروں نے، ان خطا کاروں نے تجھے بخشش کا وسیلہ بنایا ہے اور آپ کے روزے پر جا کر دعا مانگی ہے کہ اے میرے آقا، میں پوری دنیا کو ٹھکرا کر آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنی حاجات آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، میں نے اپنی حاجات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو جاؤکا، تو اے حبیب ان گناہ گاروں نے تجھے بخشش کا وسیلہ بنایا ہے. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر یہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی کہہ دے، اگر رسول کے لبھائے مبارک سے یہ نکل جائے کہ اے خدا اس گناہ گار کو معاف کر دے، تو خدا فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے. درود پڑھیں محمد والی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خدا فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اور گناہ گاروں کی دعا ضرور قبول ہوگی. اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آئمہ ہمیں صرف شریعت کا نہیں بتانے آئے، ہمیں نماز روزہ حج کا بتانے صرف نہیں آئے، بلکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان بخشش کا وسیلہ ہے، بخشش کا کام کرتے ہیں. درود پڑھے محمد والی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اسی طرح سے ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں آئینہ باب اللہ الذی منہ یوتا و آئینہ سبب المتصل بین الارض والسماء. ہم پڑھتے ہیں آئینہ باب اللہ الذی منہ یوتا، کہ وہ دروازہ کہاں ہے کہ جسے خدا نے عطا کیا ہے، کہ جسے خدا عطا کرتا ہے. وَأَيْنَ سُبُبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور وہ زمین و آسمان کی، اور وہ کہاں ہے کہ جو زمین و آسمان کی بقا ہے. یعنی اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے آئمہ صرف ہمیں شریعت کا نہیں بتاتے، بلکہ وہ خدا اور ہمارے درمیان بخشش کا وسیلہ ہے. خدا انہی کے صدقے میں عطا کرتا ہے. اس آیت سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار گناہ کرتا ہے تو خدا نے توبہ کا طریقہ یہ بتاتا ہے جاؤ کا، کہ وہ آئمہ اور رسول خدا کا واسطہ دیں. یہاں پر میں آیت اللہ ابراہیم آمینی اپنی اسلام کی مثالی خاتون میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اس نے گناہ کیا تھا، رسول خدا نے اسے سزا کا حکم دے دیا، رسول خدا نے اسے سزا سنا دی اور وہ شخص ڈر کے بھاگ گیا اور اسلام تیزی تیزی سے پھیلا گیا۔ اور اس شخص نے ایک مرتبہ سوچا کہ اسلام تو پھیل گیا ہے، کیوں نہ میں رسول خدا سے معافی طلب کر لوں۔ اب وہ شخص ڈر کر رسول خدا کی گلی تک پہنچتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں رسول خدا کی گلی پر۔ اس نے غور سے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بچے امام حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اس شخص کو خوشی ہوئی کہ کیا بتا کہ رسول خدا ان کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ اب اس نے ایک کاندھے پر امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا اور دوسرے کاندھے پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا اور چلا اور کہتا چلا کہ اے رسول خدا وہ گناہ گار آ گیا، اے رسول خدا وہ خطا کار آ گیا کہ جسے آپ نے سزا سنائی تھی، یا رسول اللہ وہ مجرم آ گیا کہ جسے آپ نے سزا سنائی تھی۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنی بخشش کا سامان لے کر آیا ہے۔ اب رسول خدا اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک مرتبہ غور سے دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے اور کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے اپنی بخشش کا سامان کتنا اچھا انتخاب کر لیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ رسول خدا امام حسن و حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے جوانان جنت کے سردار، میں نے آپ کی سفارش کو قبول کر لیا ہے۔ درود پڑھے محمد و محمد۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم۔ تو اس پوری گفتگو سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو ہم انسانوں جیسا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو ہمارا غمخوار بنایا، ہمارا غم سمجھنے والا بنایا ہے۔ درود پڑھیں محمد والی محمد۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرجہم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدا تجھے بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، اے پروردگار جو بیمار ہے انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہمارے آغا شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔